اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میرا آپ سب کا اس اپنے گھر کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور مسابقت بالخیر، یعنی دیکھیں نا، اسلام مسابقت سے، مقابلے بازی سے منع نہیں کرتا، لیکن خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، کسی کے پاس زیادہ جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو نیکی کے کام ہیں تو ان کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جبکہ اسلام جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کو حکم یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی اسلام مسابقت سے منع نہیں کرتا، صرف آپ کی جو مسابقت ہے، آپ کی جو تیز رفتاری ہے، آگے بڑھنے کی جو قوت ہے، اس کا رخ صحیح طریقے سے متعین کرتا ہے، اس کا رخ متعین کر کے آپ کو دیتا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل درست ہے نا کہ جب آپ کی منزل متعین ہو جائے، پھر آپ ایک قدم چلیں، دو قدم چلیں، آخر کار انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی منزل کے اوپر پہنچ ہی جائیں گے۔ رجب پاک کا ماہ مقدس ہے، آج رجب شریف کی 27ویں شب ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ میری اپنی جو ذاتی تحقیق ہے آج تک، جو میرا اس باب کے اندر مطالعہ ہے، تو رجب شریف کے فضائل کے متعلق، روزوں کے متعلق جو روایت بھی میری نظروں سے گزری ہے وہ ضعیف ہے۔ جتنی بھی روایات گزری ہیں، صحیح روایت کوئی بھی نہیں ہے، ساری احادیث مبارکہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ لیکن دو باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ بالاجماع حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ بالاجماع حدیث ضعیف فضائل اعمال، قصص کے اندر، اخبار کے اندر، ترغیب کے اندر، ترغیب کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اجماع، چاروں ائمہ اس کے اوپر متفق ہیں۔ چاروں ائمہ کے نزدیک جو حدیث ضعیف ہے وہ قابل قبول ہے فضائل اعمال کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسری بات، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ تعدد ترک کی وجہ سے، یعنی اصول حدیث کے اندر یہ بات طے ہے کہ تعدد ترک کی وجہ سے جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ قوی ہو جاتی ہے، کبھی درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی درجہ صحیح تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ایک روایت ہے نا ضعیف ہے، لیکن تعدد ترک کی وجہ سے، مختلف ترک سے وہ روایت ہو کر پہنچتی ہے نا، تو اس تعدد ترک کی وجہ سے، یعنی متعدد اسناد کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث قوی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہو کر حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، کبھی صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح محدثین یا فقہاء جس سے استدلال کریں، یعنی ایک مضبوط بندہ جو ہوتا ہے نا، مضبوط ثقہ، وہ ایک حدیث سے استدلال کرے، اس کے ضعف کے باوجود استدلال کرے، تو وہ بھی جو ضعیف حدیث ہوتی ہے تو وہ قوی ہو جاتی ہے محدث کے اور فقہاء کے استدلال کی وجہ سے۔ یہ دو باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ اب رجب شریف کے جو نوافل ہیں، رجب شریف کے جو فضائل ہیں، تو یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے اندر درجنوں روایات اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر عبادت کرنا، روزے رکھنا، نوافل پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں نا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دنوں کی تخلیق فرمائی، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے، سال کے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حرمت والے مہینے گنوائے ہیں، کون کون سے ہیں؟ یعنی 3 تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ شریف، ذی الحج شریف، محرم شریف، اور چوتھا رجب پاک کا ماہ مقدس۔ تو عمومی دلائل کی وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ جو رجب شریف کے روزے ہوتے ہیں یا نوافل ہوتے ہیں، ان سے آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے، عمومی دلائل کی وجہ سے۔ یعنی پورا سال آپ اس طرح کریں نا، ایک شخص ہے نا حرمت والے مہینوں کو چھوڑ کر، بلکہ وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں تو آپ گئے ہیں حضرت ابن عمر کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، اور بھیجنے والی کون تھی؟ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تھیں۔ آپ نے بھیجا ہے آپ کو کہ آپ جائیں اور جا کر حضرت ابن عمر سے پوچھیں کہ 3 چیزوں کی حرمت کا آپ قول کرتے ہیں۔ ایک قول آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہوتا ہے نا رجب کے روزے آپ منع کرتے ہیں، اور دوسرا آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ریشم، تو یہ کپڑوں کے اندر آپ یہ جو کڑھائی تھوڑی سی ہوتی ہے نا سامنے، اس کے اوپر آپ منع کرتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے ارغوانی وہ سرخ ٹائپ رنگ ہوتا ہے اسے آپ منع کرتے ہیں. تو ان تینوں کے جوابات پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیے اور فرمایا کہ میں کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ جو بندہ پورا سال روزے رکھ سکتا ہے تو اس میں یعنی رجب شریف بھی تو آ جاتا ہے نا, تو میں منع کس طرح کر سکتا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے کہ جو ایام ممنوع ہیں نا 5 دن, یعنی ایک تو ہو گیا نا عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن, اور اسی طریقے سے 3 جو مہینے ہوتے ہیں 3 جو دن ہوتے ہیں اس کے ایام تشریق کے, یعنی 11 ذی الحج شریف, 12 ذی الحج شریف, اور یہ 5 دن ایام ممنوع ہے, ان کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, ان کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. تو اب اس طرح ہیں کہ باقی جو پورا سال آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر رجب شریف کا بھی تو مہینہ آ جاتا ہے نا. تو اس لیے اس عمومی دلائل کی وجہ سے ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس کی فضیلت کے اندر جو ضعیف احادیث مروی ہیں ان میں سے بعض قابل قبول یعنی بعض تو بالکل موضوع ہیں اور بعض بالکل شدید ترین ضعیف ہیں, تو ان کو اگر چھوڑ دیں تو باقی کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن کے اسناد بھی مختلف ہیں اور تعدد ترک بھی ان کے یعنی مختلف ترک سے بھی وہ مروی ہیں, اور اس وجہ سے بھی وہ قوی ہیں, اور حدیث ضعیف بھی جو ہے وہ فضائل اعمال کے اندر قبول ہے. لہٰذا ان کو ہم قبول کرتے ہیں اور اسی کے مطابق یا رمضان کے روزے یا پھر رجب شریف کے روزے ہوتے ہیں یا رات کا جو قیام ہوتا ہے تو اس کا ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور مستحسن سمجھتے ہیں. اور یہ تو 2 باتیں ہو گئیں. اور رجب شریف کا آپ لفظ پوچھ رہے تھے, یہ رجب ترجیب کا معنی ہوتا ہے تعظیم, یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نا اس ماہ مقدس کی تعظیم کی جاتی تھی, زمانہ جاہلیت کے اندر بھی. باقی ابن ماجہ شریف والی وہ جو روایت ہے جس کے اندر ممانعات تھے تو وہ ضعیف ہے. وہ حدیث کیا ہے ابن ماجہ شریف والی, وہ ضعیف ہے حضرت داؤد ابن عطا کی وجہ سے, وہ حدیث ضعیف ہے. اور میں آپ کو یہ بات پھر بتا دوں کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ فضائل اعمال کے اندر تو قابل قبول ہوتی ہے, لیکن یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ حدیث ضعیف سے آپ احکام کو ثابت نہیں کر سکتے. یعنی آپ رجب کے روزوں سے کسی کو منع کرتے ہیں, یہ ایک حکم شرعی ہے نا, آپ منع کرتے ہیں, تو اب ظاہری سی بات ہے آپ کے پاس حدیث تو صحیح ہونی چاہیے, تو حدیث تو صحیح اس باب کے اندر نہیں ہے, حدیث ضعیف ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ داؤد ابن عطا کی وجہ سے ضعیف ہے, تو اس سے استدلال آپ نہیں پکڑ سکتے. باقی وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی, تو وہ یاد رکھیں کہ زمانے جاہلیت سے متصل جو رجب شریف آتا تھا نا, تو اس کے اندر اس طرح کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر یعنی باقی مہینوں کو چھوڑ کر صرف رجب شریف کے اندر وہ شدت کرتے تھے. تو اس طرح وہ کہتے تھے کہ کہیں اس طرح نہ ہو نا کہ زمانے جاہلیت والی وہ رسم پھر ان کے اندر لوٹ کے آ جائیں, تو اس لیے حضرت عمر ان سے منع فرمایا کر. اس طرح تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شروع کے اندر فی نفسی جو اعمال درست تھے حضور نے ان سے منع فرمایا کہ اس طرح نہ ہو کہ یہ زمانے جاہلیت والی وہ چیزیں پھر جڑ پکڑ جائیں. اور جب واقعی ان کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو گیا اور وہ عمل کے اندر پکے مضبوط ہو گئے اور وہ ساری پرانی رسمیں ٹوٹ گئی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اجازت دے دی کہ ہاں میں نے تمہیں ان امور سے منع کیا تھا, آپ نے تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آپ والی وہ جو روایت ہے نا, تو وہ روایت یاد رکھیں کہ اسی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ اس کے ساتھ خاص ہے, اور وہ بھی محدثین نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہ, یعنی باقیوں کو چھوڑ کر نہ صرف رجب کے مکروہ تنزیہ حلال کے قریب ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک حکمت تھی اس وقت کے ساتھ خاص تھی کہ لوگ اس طرح بالکل متصل زمانہ جاہلیت تھا, تو باقیوں کو چھوڑ کر وہ اسی مہینے کے اندر پھر زیادہ کوشش کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ جاہلیت والی جو سختی تھی اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. باقی مسلم شریف والی یہ روایت بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں, اور باقی جو چند روایات ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے وقت سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ میں چند باتیں اور بھی آپ کے ذہن کے اندر بٹھا دوں. باقی ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی والے کیا کہتے ہیں, تو فقہ حنفی ہو یا فقہ مالکی ہو یا فقہ شافعی ہو یا فقہ حنبلی ہو, چاروں ائمہ کے نزدیک اور چاروں فقہ کے جو ائمہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ جو ماہ مقدس ہوتا ہے اس کا رجب شریف کا, یعنی حرمت والے سارے مہینوں کے اندر, سادی سی بات ذہن کے اندر رکھ لیں, حرمت والے یہ جو 4 مہینے ہیں, چاروں ائمہ کے نزدیک حرمت والے چاروں ماہ کے اندر روزے رکھنا اور نوافل وغیرہ پڑھنا یہ درست ہیں اور اس کو یہ مستحب سمجھتے ہیں. آپ اس طرح کریں, فتاوی اندیہ کو اٹھا کے دیکھیں, فتاوی اندیہ کے اندر یہ موجود ہے کہ وہاں پر جہاں پر مستحب روزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں نا, تو وہاں پر یہ لکھ دیں کہ مستحب جو روزے ان میں سے پہلے جو ہیں محرم کے ہیں, پھر اس کے بعد رجب شریف کے ہیں, اور پھر شعبان شریف کے ہیں, اور پھر عاشورہ کے ہیں. یہ فتاوی اندیوں کو آپ اٹھا کے, اسی طریقے سے فتاوی تاطارحانیہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر بھی ہے یہ کہ مستحب روزوں میں سے پہلے جو ہیں تو وہ محرم کے ہیں, پھر رجب شریف کے ہیں, پھر شعبان شریف کے ہیں, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے شرح الصغیر کو اٹھا کے دیکھیں, فقہ مالکی کی ایک عظیم کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہی ہے,
اس کے اندر بھی یہی کہ یہ جو روزے رجب شریف کے یہ مستحب ہیں۔ اسی طریقے سے آپ فقہ شافعی کو اٹھا کے دیکھیں، فتاوی ابن صلاح کو اٹھا کے دیکھیں، یہ فقہ شافعی کا ایک عظیم کتاب ہے اور ایک عظیم فتاوی ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ بلکہ وہ اس حدیث کا رد کرتے ہیں کہ رجب شریف کے روزے رکھنے والوں کے لیے جہنم کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، باقاعدہ اس حدیث کو انہوں نے رد کیا ہے، اور وہاں پر اس بات کا انہوں نے جواب دیا ہے ابو داؤد شریف کی روایت سے، کہ ابو داؤد شریف کی روایت سے، یعنی یہ جو مقدس مہینے ہوتے ہیں نا حرمت والے، تو عمومی دلائل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ روزے درست ہیں۔ میں جس طرح شروع کے اندر آپ کو بتا کے آ چکا ہوں نا کہ درجنوں حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حرمت والے جو مہینے ان کے اندر روزے رکھنا اور نوافل پڑھنا اور یہ امور بجا لانا یہ مستحب ہیں۔ تو انہوں نے پھر باقاعدہ اس کا جواب دیے اور کہا کہ پھر آخر کے اندر فتاوی ابن صلاح کو اس مقام کے اوپر آپ آخر کے اندر جا کے دیکھیں، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس روایت کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الفقہ علی مذاہب الاربعہ، یہ اس کی فقہ عملی کی عظیم کتاب، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی حضرت امام اعظم کے نزدیک، حضرت امام شافعی صاحب کے نزدیک، حضرت امام مالک صاحب کے نزدیک، اور پھر فقہ عملی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق ماہ رجب شریف کے روزے رکھنا اور شعبان شریف کے روزے رکھنا یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، جو آپ نے وہ پوچھا تھا اس بات کا، تو وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھنی چاہیے۔ اب باقی صحیح مسلم کو اٹھا کے آپ دیکھیں کتاب الصیام کو، تو وہاں پر حضرت عثمان ابن حکیم انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے سعید ابن جبیر، آپ نے سعید ابن جبیر سے رجب کے روزوں کے بارے میں سوال کیا، اور اس وقت رجب کا مہینہ تھا، تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباس کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس رجب کے روزے چھوڑتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ آپ رکھیں گے ہی نہیں۔ یعنی دیکھیں نا، رجب کے روزے رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی سنت بھی ہے، حضور سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے۔ باقی سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منقول ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ لوگ رجب اور رمضان میں نیکی والوں کوئی ایسا عمل کرتے تھے جس سے شعبان میں غافل رہتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ وہ روزے ہیں، تو یہاں سے لوگوں میں رجب کے روزوں کا ثبوت بھی ملتا ہے، یعنی رجب کے اندر تو لوگ رکھتے ہیں نا، اس سے تو حضور نے منع نہیں فرمایا اس مہینے کے اندر غفلت کر جاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کہیں بھی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ رجب کے روزوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے نفی فرمائی ہو۔ باقی ایک اس کے اوپر خاص رسالہ ہے، چونکہ وقت اب نماز کا بھی قریب ہے، اس کے اوپر ایک خاص رسالہ ہے حضرت ابو محمد بن حسن الحلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 439 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئی، یعنی 5ویں صدی ہجری کے بہت عظیم محدث ہیں۔ فضائل رجب بڑا طویل زمانہ ہوا ہے، وہ میں نے دیکھا تھا، فضائل رجب کے اندر ان کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، غالباً 30-40 صفحے ہوں گے، اس کے اندر وہ روایت لائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے پورے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رکھتے تھے۔ یعنی فضائل رجب جو ان بزرگ کی کتاب ہے، انہوں نے یہ 5ویں صدی ہجری کے ایک عظیم محدث ہیں اور عظیم عالم دین ہیں، اور انہوں نے یہ روایت لے کر آئے حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ روزے رکھتے تھے، کس کے اندر؟ رجب پاک کے اندر اور شعبان شریف کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے امام طرابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی مالکی ہیں، 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ بلکہ چلو وہ تھوڑی مشکل ہے، آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے، میں پھر اس طرح کے آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، ابھی وقت بھی چونکہ تھوڑا رہ گیا، تو یہ روایت تھوڑی تفصیل چاہتی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی ایک روایت کو نقل کیا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی 5ویں صدی کے بہت عظیم محدث ہیں، 458 ہجری آپ کا سن وصال ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت
عامر ابن شبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابو قلابہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں رجب کے روزے رکھنے، رجب کے اندر جو روزے رکھتے ہیں نا ان کے لیے جنت کے اندر ایک محل ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آپ نے اس کے اوپر کمنٹس بھی دیے، آپ فرماتے ہیں اگرچہ یہ روایت جو ہے نا ابو قلابہ کے اوپر موقوف ہے اور وہ تابعین میں سے ہیں، وہ تابعین میں سے ہیں، اور آگے پھر لکھتے ہیں کہ اور ان کی مثل ہستی ایسی بات خود اپنی خواہش نفس سے نہیں فرما سکتی، یعنی یہ بات انہوں نے اپنی خواہش نفس سے نہیں کہی ہے۔ یعنی دیکھیں نا یہ حدیث موقوف ہے، موقوف وہ ہوتی ہے نا جس کا سلسلہ سند تابعی کے اوپر جا کر ختم ہو جائے، اور ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے نا، یہ حدیث موقوف ہوتی ہے، اور حدیث مرفوع ہوتی ہے نا جس کا سلسلہ سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک پہنچ جائے، اور حدیث موقوف اور مقطوع، ٹھیک ہے، یہ دو آپ نے ذہن، یعنی ایک کا سلسلہ تابعی کے اوپر ختم ہو جائے اور ایک کا سلسلہ صحابی کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے سارے جو راوی ہیں نا، یہ جو روایت ابھی میں نے آپ کو سنائی امام بہقی والی، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ تو دیکھیں نا رجب کے جو پھر اس طرح کرتا ہے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عامر ابن شبل نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کو سنا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کا روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، جنت کے اندر محل ہے اور اس میں روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا یہ بات، یعنی دیکھیں نا کہ رجب کی فضیلت کے اندر کتنی روایات مروی ہیں۔ باقی یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے رسالے الادب فی رجب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ ملا علی قاری صاحب نے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا شروع کے اندر ابتدا کے اندر مجلس کی ابتدا کے اندر میں نے آپ کو یہ روایت بتائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا کہ رجب جنت کے اندر ایک نہر ہے، تو وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسے اس نہر سے پانی پلائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ملا علی قاری نے اپنی اسی کتاب کے اندر ایک اور روایت نقل کی ہے کہ وہ امام جزری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے نقل کی، اور اسی طریقے سے دیگر بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، کنز العمال شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک رجب یعنی ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو وہ ایک روزہ سال بھر کے روزوں کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے۔ اسی طریقے سے اسی حدیث پاک کے اندر ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور وہ جو بزرگ ہیں علامہ محمد بن ابو محمد الحسن الخلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو فضائل رجب میں رسالہ ہے وہ حدیث پاک لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سنا ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال، پھر ہر دن 1 ماہ کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس روایت کو سن لیں کہ رجب شریف کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا، پھر ہر دن 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ جو نیچے نیچے چلے جائیں گے نا 1 ماہ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اسی طریقے سے فضائل شہر رجب کے اندر اسی علامہ خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس روایت کو لائیں، اور المعجم الکبیر میں یہ روایت، المعجم الکبیر یعنی طبرانی کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اور یہ حضرت عثمان وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرے عثمان ان کے والد ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ رجب عظیم مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، تو جس نے رجب کے 1 دن کا روزہ رکھا گویا اس نے 1 سال روزہ رکھا، اور جس نے رجب کے 7 دن کا روزہ رکھا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے رجب کے 8 دن کا روزہ رکھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے رجب کے 10 دن کا روزہ رکھا تو وہ جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، جس نے رجب کے 15 دن کا روزہ رکھا تو آسمان سے ایک منادی کہے گا تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو اب نئے سرے سے عمل کر، تو اب کیا کر، نئے سرے سے عمل کر، اور جو مزید روزے رکھے اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی کے اوپر سوار کیا تو انہوں نے رجب کا روزہ رکھا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ بھی رجب کا روزہ رکھیں۔
باقی اس طرح جو آج کی رات ہے 27ویں رات، اس کے متعلق بھی شہاب الایمان کی یہ جو روایت ہے یہ بالکل حسن درجے کی روایت ہے، یہ اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رجب کی اس رات، ایک رات، اس کے اندر عمل کرنے والوں کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت پڑھے، یعنی یہ جو رات ہے اس رات کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ فرمایا جو اس رات کے اندر 12 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر تشہد پڑھیں، یعنی التحیات للہ والصلوات، تشہد پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، اور جس وقت 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں نا، سلام پھیرے اور کہے، یعنی دیکھیں پھر سن لیں، یہ روایت آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ 12 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھیں، اور ہر 2 رکعت پر تشہد میں بیٹھیں اور آخر میں سلام پھیرے، یعنی 12 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں نا، آپ سلام پھیریں اور سلام پھیر کر کیا کہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 دفعہ، ٹھیک ہے، یعنی سبحان اللہ بھی والحمد للہ بھی ولا الہ الا اللہ، یہ 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یہ بھی 100 دفعہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ استغفار کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر آپ نے 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنی دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہیں دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے، تو گناہ کی دعا کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ روایت جو ہے جامع روایت ہے، اور ایک روایت جاتے جاتے اور بھی سن لیں، اب بات کو ختم کرتے ہیں کہ شہاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مروی ہے کہ فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی تو یہ اس کی طرح ہوگا کہ جس نے 100 سال روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ دن کا رات کی عبادت، کیا فرمایا؟ یہ ایک دن اور ایک رات ایسی ہے جس نے اس دن کا روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی تو یہ اس کی طرح ہوگا کہ جس نے 100 سال روزے رکھے اور 100 سال قیام کیا، اور وہ رات رجب کی 27ویں رات ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بھی فرمایا ہے۔ اس کے اوپر ٹھیک ہے تھوڑا سا کلام ہے اس حدیث پاک کے اندر، بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ پہلی جو وحی آئی تھی یعنی اعلان نبوت جو حضور نے فرمایا تھا اس کی کریکٹ تاریخ کیا ہے، یعنی رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے یا پھر رجب شریف کی 27ویں تاریخ ہے۔ بہرحال چلو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں آپ سب سے پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ بہرحال یہ بات آپ ذہن کے اندر رہے کہ عمومی دلائل کی وجہ سے بھی، پھر یہ جتنی گفتگو کی سب کا خلاصہ کیا ہے، عمومی دلائل کی وجہ سے بھی، اور باقی جو اس خاص اس باب کے اندر یعنی رجب شریف کے باب کے اندر جو ضعیف روایات ہیں، اور اس کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضعیف بے شک ہوں، فضائل اعمال کے اندر وہ بھی قبول ہیں، پھر تعدد طرق کی وجہ سے وہ ضعیف بھی قوی ہو جاتی ہے، عمومی دلائل کی وجہ سے بھی اور ان خاص دلائل کی وجہ سے بھی۔ یہ جو رجب شریف کے روزے ہوتے ہیں، 27ویں کا روزہ ہوتا ہے، 27ویں شب کی عبادت ہوتی ہے، یہ کرنی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غنیت الطالبین کو آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر انہوں نے 14 راتوں کا ذکر کیا ہے، 14 راتیں، اور تقریباً 18 دن، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 18 دنوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 14 راتیں سال کے اندر اور 18 دن بنتے ہیں کہ ان کے اندر انسان کو عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور یہ فضیلت والے دن ہیں، فضیلت والی راتیں۔ تو ان میں سے انہوں نے رجب شریف کی پہلی کا بھی اور رجب شریف کی 27ویں کا بھی ذکر فرمایا۔ باقی غنیت الطالبین کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، اور امام یہ ابو الحسن خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فضائل رجب شریف یہ بھی اٹھا کے آپ پڑھیں۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا الادب یہ جو رسالہ ہے اس کو بھی آپ اٹھا کے پڑھیں، تو اس کے اندر بہت ساری روایات کا ایک ذخیرہ ہے اس باب کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں ضعیف بھی ہیں اور اسی طریقے سے موضوع بھی ہیں، بہرحال وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میرا آپ سب کا اس اپنے گھر کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور مسابقت بالخیر، یعنی دیکھیں نا اسلام مسابقت سے، مقابلے بازی سے منع نہیں کرتا، لیکن خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں تو
کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، کسی کے پاس زیادہ جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو نیکی کے کام ہے تو ان کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اسلام جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں اس کو حکم یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی اسلام مسابقت سے منع نہیں کرتا، صرف آپ کی جو مسابقت ہے، آپ کی جو تیز رفتاری ہے، آگے بڑھنے کی جو قوت ہے، اس کا رخ صحیح طریقے سے متعین کرتا ہے، اس کا رخ متعین کر کے آپ کو دیتا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل درست ہے نا کہ جب آپ کی منزل متعین ہو جائے پھر آپ 1 قدم چلیں، 2 قدم چلیں، آخر کار انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی منزل کے اوپر پہنچ ہی جائیں گے۔ رجب پاک کا ماہ مقدس ہے، آج رجب شریف کی 27ویں شب ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ میری اپنی جو ذاتی تحقیق ہے آج تک، جو میرا اس باب کے اندر مطالعہ ہے، تو رجب شریف کے فضائل کے متعلق، روزوں کے متعلق جو روایت بھی میری نظروں سے گزری ہے وہ ضعیف ہے۔ جتنی بھی روایات گزری ہیں صحیح روایت کوئی بھی نہیں ہے، ساری احادیث مبارکہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ لیکن 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ بالاجماع حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ بالاجماع حدیث ضعیف فضائل اعمال، قصص کے اندر، اخبار کے اندر، ترغیب کے اندر، ترغیب کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اجماع، چاروں ائمہ اس کے اوپر متفق ہیں۔ چاروں ائمہ کے نزدیک جو حدیث ضعیف ہے وہ قابل قبول ہے فضائل اعمال کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسری بات، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ تعدد طرق کی وجہ سے، یعنی اصول حدیث کے اندر یہ بات طے ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ قوی ہو جاتی ہے، کبھی درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی درجہ صحیح تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ایک روایت ہے نا ضعیف ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے، مختلف طرق سے وہ روایت ہو کر پہنچتی ہے نا، تو اس تعدد طرق کی وجہ سے، یعنی متعدد اسناد کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث قوی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہو کر حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، کبھی صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح محدثین یا فقہاء جس سے استدلال کریں، یعنی ایک مضبوط بندہ جو ہوتا ہے نا، مضبوط ثقہ، وہ ایک حدیث سے استدلال کرے، اس کے ضعف کے باوجود استدلال کرے، تو وہ بھی جو ضعیف حدیث ہوتی ہے تو وہ قوی ہو جاتی ہے محدث کے اور فقہاء کے استدلال کی وجہ سے۔ یہ 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ اب رجب شریف کے جو نوافل ہیں، رجب شریف کے جو فضائل ہیں، تو یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے اندر درجنوں روایات اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر عبادت کرنا، روزے رکھنا، نوافل پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں نا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دنوں کی تخلیق فرمائی، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے، سال کے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حرمت والے مہینے گنوائے ہیں، کون کون سے ہیں؟ یعنی 3 تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ شریف، ذی الحج شریف، محرم شریف، اور چوتھا رجب پاک کا ماہ مقدس۔ تو عمومی دلائل کی وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ جو رجب شریف کے روزے ہوتے ہیں یا نوافل ہوتے ہیں ان سے آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے، عمومی دلائل کی وجہ سے۔ یعنی پورا سال آپ اس طرح کریں نا، ایک شخص ہے نا حرمت والے مہینوں کو چھوڑ کر، بلکہ وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ذہن کے اندر